قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے اس لیے محسن ہیں کہ ایک ریاست تو انہوں نے دے دی، اور وہ چاہتے تو یہی تھے، قرارداد مقاصد آپ پڑھ لیں کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن ایک دستور ہو۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی زندگی میں اس ریاست کا خواب پایا تکمیل تک ہوتا، دیکھ لیں پہنچتا کہ جن کا وعدہ حضرت علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اللہ پاکستان کے اندر بھی قرآن کا قانون نافذ فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم اسلامی ملک نام کا چاہے ہو، دستوری اور آئینی طور پر پاکستان کا آئین اور دستور اگر آپ کریں نا، ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ کے کہ اگر لکھائی میں دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اسلامی دستور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پہلی شک ہے قرارداد مقاصد دباچہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ بنتے ہیں، اس بات پہ انکار نہیں کرتا، لیکن آئین میں تو لکھا نا نہیں بن سکتے۔ اور ہم خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے گھریلو تشدد کے اس بل کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو انتہائی مذہب کا حیث تھا، خان صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا ہے، اور یہ مطالبہ علماء کا جائز اور جینون تھا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اندر سے غیر اسلامی جو شکیں ہیں ان کی اصلاح کرے گی۔ گویا بنیادی طور کے اوپر مہاجرین اور انصار میں سے اللہ رب العزت نے انصار کی جو مدح بیان کی وہ اس لیے کی، انہوں نے زمین بھی دی ہے، انہوں نے ٹکڑا بھی دیا ہے، انہوں نے اقامت دین کے لیے قربانی بھی دی ہے۔ اور وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ تعالیٰ پھر مدح بیان کر رہا ہے کہ جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے نا اس کی حاجت بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں شوق اور رغبت بھی نہیں رکھتے کہ مال رسول اللہ تقسیم کر رہے ہیں نا، مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں، تو انصار کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ان کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے اوپر قربانی دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو مہاجرین کو، حالانکہ اس چیز کی ضرورت ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں ہمارے بھائی مہاجر جو ہیں یہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مدح بیان کی، اور جو کوئی چاہتا ہے اس مدح اور اس آیت کی تشریح کو پڑھنا، وہ سیرت کے اسباق میں سے پڑھ لے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح خوبصورت انداز میں انصار کی مدح کو بیان کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دیکھے، عورتیں دیکھی، بچے اور عورتیں، کسی بزرگ قابل احترام بندے کی بات نہیں، عورتیں اور بچے بھی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو آتے دیکھا تو کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ انصار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی توقیر کرتا ہوں۔ صرف اسی پر بس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انصاری شخص کی فضیلت اکیلے کی بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ کوئی عورت کسی انصاری کے گھر میں ہو، کوئی عورت کسی انصاری کے گھر میں ہو یا اپنے والدین کے گھر میں ہو تو وہ سمجھ جائے وہ عزت کے مقام پہ ہے، وہ تحفظ کے مقام پہ ہے۔ گویا انصاری مرد سے شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عزت کے مقام پہ ہے، وہ محفوظ مقام پہ ہے۔ اور اسی پر بس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاریوں سے میں محبت کرتا ہوں، انصاریوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اور اس کے رسول ان سے بغض رکھیں گے۔ اور پھر کہنے لگے، ایک مرتبہ انصاریوں کو بحرین کی خلافت دی، بحرین جب فتح ہوا تو انصاریوں کو کہا یہ ٹکڑا لے لو، انصاری کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو پھر ایک بات کہی تھی، میرے بعد تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جائے گا، تم تھوڑے رہ جاؤ گے، اگر آج نہیں لیتے تو میرے بعد بھی پھر صبر کرنا، یہ نہ ہو کہ میری موجودگی میں تو انکار کر رہے ہو اور میرے بعد تمہیں مال و دولت پسند آنا شروع ہو جائے اور تم یہ آواز اٹھا دو کہ ناانصافی ہو رہی ہے، قربان جائیں انصاریوں کے اوپر۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، انصاریوں نے کبھی ناانصافی کا شکوہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں خلافت ابو بکر کے اوپر کیا ہوا، سقیفہ بنی سعدہ میں سارے کے سارے انصاری، انہوں نے خلافت کو بھی کلیم نہیں کیا، خلافت میں بھی اپنا حق نہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہ تاریخ کا، سیرت کا ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، کیونکہ یہ انصاری ہیں
جن کی وجہ سے ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی اور انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تم میں سے جو کوئی والی بنے انصار کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ سبحان اللہ، یہ انصار کے علاوہ شاید کسی قبیلے اور کنبے کی فضیلت ہو، میرے علم میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ کسی کنبے کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، کہ اس کے خطا کاروں کے بارے میں صرف نظر کرنا۔ یہ انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے خطا کاروں کے بارے میں صرف نظر کرنا، یعنی اگنور کر دینا، چشم پوشی کر لینا، اور ان کے نیکوکاروں کو عزت اور احترام دینا۔ انصاریو تم بہت کم رہ جاؤ گے، میرے بعد تم بہت کم رہ جاؤ گے، اللہ تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو معاف فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو ان گنت دعائیں دی۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو چلتے دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ کہا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، یعنی میں مکہ کا رہائشی نہ ہوتا، اگر میں قریشی نہ ہوتا، تو اللہ کی قسم میں پسند کرتا میں انصاریوں میں سے کوئی ایک انصاری ہوتا۔ اور سب سے بڑی فضیلت، انصار کا لفظ اللہ نے نازل کیا۔ یہ انصار مددگار، کس کے؟ اللہ کے مددگار، رسول اللہ کے مددگار، مہاجرین کے مددگار۔ میرے بھائیو، یہ وہ